جو آتا ہے یہ کنسنٹریٹ اور یہ اس میں ہر چیز بیلنس دی جاتی ہے. اچھا. لیکن نارملی جو پریکٹس چلتی ہے صرف کھل دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا توڑی دے دی. توڑی میں پروٹین تو ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. توڑی کی بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے, جیسے پروگرام لگ رہے ہیں کہ شیرہ ڈال کے یوریا ڈال کے اس میں یعنی گیپ. میرا سوال یہ تھا زنیرہ آپ سے کہ جب آپ دیہاتی خواتین کو ملی, وہ جو جانوروں کی ہینڈلنگ کر رہی ہیں, سام سنبھال کر رہی ہیں, تو آپ نے ان کی پریکٹسز میں اور جو آپ نے بتایا ان میں کچھ گیپ تھا؟ ہاں جی بالکل, بہت گیپ تھا, کیونکہ یہ تھا کہ ایک تو وہ جو انہیں ملتا ہے وہ ڈال دیتی ہیں کھانے کو ان کو. تو ہم نے کیونکہ این جی او نے ان کو پرووائڈ کی تھی ونڈا مشینز, تو اس لیے ہم انہیں یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ ان کو لے کے جائیں, اور وہ ونڈا مکسر مشین جو دیہاتی خواتین ہیں انہیں کے لیے دی گئی تھی تاکہ وہ اس کے تھرو جو ہے وہ ونڈا کھلا سکیں, کیونکہ ونڈا بہت امپورٹنٹ ایک مطلب پوری متوازن خوراک ہے. تو اس لیے وہ نہیں کھلا رہی تھی بالکل بھی, ٹھیک ہے. اور برسیم اور اس قسم کے چارے, اور جبکہ جی لیکن جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں, برسیم نہیں ہوتی جن دنوں میں اچھے چارہ جات نہیں ہوتے, اور روٹین میں بھی ہمیں بہتر بیلنس ڈائٹ کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس میں کھل بھی ہے, ونڈا بھی ہے, چوکر بھی ہے, جو بھی ہے, اور ساری چیزیں جو ہم ڈالتے ہیں. مطلب میں تو سیرج نے پوچھا گا, سیرج میں کوئی ساڈے پنڈاں تاں وچ ہوندا ہے کہ جناب روٹیاں جڑیاں گھراں چوں پئیاں ہوندیاں نے وہ اسی پانی چ پا دینے ہیں, ڈنگراں نوں کھوا کے اسی سمجھنے بڑا کچھ بات ہے. یہ گل ٹھیک ہے؟ جی سر, ایسے ہی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو کاربوہائیڈریٹس جو ہم دیتے ہیں, گرینز بہت زیادہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے سر, اس کی وجہ سے شیپ اینڈ گوٹ میں جو ہے کیلکولائی, یورینری کیلکولائی مطلب پتھریاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. گرینز سر دن میں صرف 100 گرامز گرین دینے چاہیے ان کو, لیکن ہم جی وہ ہم زیادہ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پرابلم آتی ہے اپارا, لیکٹیسیڈوسس کہتے ہیں اسے, کاربوہائیڈریٹ انگارجمنٹ, ٹھیک ہے. گرینز میں تو ہوتے ہی کاربوہائیڈریٹس ہیں, وہ کھا لیتا ہے جانور, یا تو کھلے پڑے ہوتے ہیں وہ کھا لیتا ہے, یا جو ہے وہ خود بھی آفر کیا جاتا ہے. بلکہ عید دے لاگے انہوں پتا ہے ہر بندہ جنہیں لیلا لے آنا ہے, بکرا لے آنا ہے, بھیڑ لے آنی ہے, انہوں تکے نہ انہیں چھولے کھوانے نے سر, کھلانے پلانے ہیں. اور اوپر سے پھر نا سچ بتاتے بھی نہیں ہیں, جب آتے ہیں نا سچ بتاتے بھی نہیں ہے. پھر ہمیں وہ ٹرکس کر کے نا کہ کوئی خاطر شاطر کرنی سی ایدی, کوئی کچھ کرنا سی, وہ کر کے پھر ہم اگلواتے ہیں کہ اس کو کیا کھلایا تھا, اور وہ پھر بچے بتاتے ہیں جو ساتھ آتے ہیں نا, شوق میں انہوں نے لے ہوتے. تو یہ ابھی نا ہم بالکل بھی نہیں ہے نالج نا لوگوں کو, اور تو گیپ ہے, بہت زیادہ گیپ ہے. مطلب ہم نے جب امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں نا جی, دیکھیں اگر اسی دنیا دے وچ, پوری دنیا دے وچ اسی کہنے ہیں کہ جناب ساڑھے پاکستان چ جڑی ایوریج لیکٹیشن ہے یا ایوریج دودھ دین دی ایک ماجیاں گاں 1200 لیٹر ہے, ویئر ایز بیرونی ممالک دے وچ 4000 5000 6000 لیٹر تک لوگ چل گئے ہیں. ہن ساڈے ہیڈ کاؤنٹ تے بہت زیادہ نے, جانوراں دی تعداد تے بہت زیادہ ہے, لیکن دودھ دی پیداوار بڑی تھوڑی ہے. تے اے دا مطلب ہے کہ گیپ ہے وے جنوں فل کیتا جا سکتا ہے, اور یہ یقیناً ایکسپرٹس دی ایڈوائسز بھی ہو سکتا ہے نا جی. کی خیال ہے؟ جی سر, اور سر ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے کہ جب بھینس یا گائے دودھ دے رہی ہوتی ہے نا تبھی اسے پروٹینز یا بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب پریگنینسی ہوتی ہے اس کی, بفلو کی یا کاؤ کی, جب ڈرائی پیریڈ آتا ہے, ٹھیک ہے سر, کھانا پینا کھایا پیا بعد میں جو وہ آئے گا اسی ٹائم تو نہیں ملک پروڈکشن دے گا نا. لائک آپ نے کھل مطلب 2 دن پہلے ڈالنا شروع کیا تو ملک پروڈکشن انکریز ہو جائے گی. کوئی 3-4 مہینے آپ کوئی کنسنٹریٹ دیں, کوئی کچھ, پھر اس کے بعد ہی ملک پروڈکشن انکریز ہوگی. پھر ڈرائی پیریڈ میں جو ہے وہ کہتے ہیں دودھ تو دے نہیں رہی, اس کو صرف سبز چارہ ہی ڈالو, ہی اگلا صبح لیٹ ہو جاتا ہے. بالکل ہے جی, جدوں مجھ ڈرائی ہو جاندی ہے, گاں ڈرائی ہو جاندی ہے, اسی کہنے ہن اینو کی پانا, دوجی جڑی جھوٹی دودھ دین دی ہے سارا انہوں ہی پائی جاؤ, تو پھر ڈرائی پیریڈ ہون دے نال اگلا صبح بھی لیٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ خوراک تے زندگی دا حصہ ہے, تے تانوں اس واسطے صرف نہیں کہ جس ویلے تانوں ضرورت ہے اس ویلے تسی اودی ضرورت پوری کرو. بہتر ہے کہ تسی اودی تھرو آؤٹ جیڑی ہے ڈرائی پیریڈ چ بھی, یا جس ویلے وہ پریگنینسی دے دوران, اس ویلے بھی خیال صرف دودھ دے دوران ہی نہیں تسی کہ اس ویلے لالچ ہے تے چلو ہو جائے گا. پچھلا بڑا زیادہ رول پلے کردا ہے, پچھلی نیوٹریشن تھرو آؤٹ. یعنی مطلب یہ چاہیے کہ اپنا خوراک دا جڑا بڑا اہم رول ہے, بہت اہم رول ہے جی. مطلب جانوراں دے وچ دیکھ بھال دے وچ, گوشت دے وچ, پروڈکشن دے وچ,
ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਮਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਰਟ ਆਫ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਜੜਾਨੀ ਖੇਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੀਲਡ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। हमने देखा है ना वैक्सीन बाहरों मंगवा ली काम नहीं किया। वैक्सीन ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਤੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, FMD ਦੀ HS ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫ ਡਾਇਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਫ। ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਦੇ ਕਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਅਕਸਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਰੀਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।